سے آشنا لوگ یہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور ناصر رشید صاحب نے اس قدر فائیو ڈائمنڈ سب کا تعلق کرا دیا کہ وہ ٹائم جو ہے وہ اب ہمارا ضائع بھی ہوگا، وہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ پر آنے سے پہلے جو ہمارے حاجی صاحب کے صدر ہیں ناصر رشید صاحب، اس حال میں بھی یہ میرے نوجوان دوستوں میں سے ہیں۔ ان سے زندگی میں پہلی ملاقات میری جو ہوئی وہ 2 دہائیوں سے پہلے کی بات ہے۔ آصف کرناٹکی مرحوم اور اسلم انصاری صاحب کے ساتھ تھے لاہور میں، تو پہلی بار میری زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ میں کیونکہ ناظر کاشمیری کا بیٹا ہوں تو سو ایسے تمام بڑے لوگ ہیں مجھے بچپن سے ان کے ساتھ ایک رابطہ رہا۔ صدیقی صاحب آ کے وہ ہمارے پڑوس میں بھی رہے اور میں ان کے بڑا لاڈلا میں سے تھا۔ پھر یہ ڈاکٹر تنویر صاحب ہیں، ان سے بھی جب زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی تو وہ آپ کو مجھے یاد بھی نہیں کر ہوئی تھی، تو تسلسل ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر علم کی طرف۔ دیکھیں، جو ہیومن بینگ اس زمین پر ہم نے بھیجا ہے، سب کے کمپوننٹس ایک ہے، تو کہیں نہیں زمین کو اتارا گیا ہے، سب کا ایک ہی ایک کمپوننٹ ہے، کہیں کوئی اس میں کہیں دوسری کوئی خامان استعمال نہیں کیا گیا، سب کے لیے ایک تھا۔ پھر اس کے بعد رب نے جو ہوا سے خمسہ عطا کیا وہ بھی سب کے لیے ہے، لیکن ایک پریویلیج ہوتی ہے جو رب سب کو عطا نہیں کرتا ہے، وہ ایک راز ہوتا ہے جو اس ہیومن بینگ کو اپنے اندر خود ڈسکور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ راز جو ہے وہ اس کی وہ اسکل ہوتی ہے جو اس کانٹینٹ میں جو سب کے ہیں اس میں ایک اباؤٹی ہوتی ہے، آپ نے خود اسے تلاش کرنا ہے، اور جو ہیومن بینگ اپنی مشکل ڈسکور کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں بھٹکتا ہے، وہ اپنا ایک نقشہ بنا کے نکلتا ہے، ایک سینیریو بنا کے نکلتا ہے، وہ نہ تو موقع گزر کرتا ہے کہ میری سراؤنڈنگ میں ہے نہیں ہے آن فٹ مجھے یہ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ آپ نے پہلا قدم کہا، ناصر رشید پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے، جس کا وہ پہلا مضبوط ہے وہ پھر وہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت ساری بیسٹ وشز۔ اللہ میاں قلم سب کو عطا نہیں کرتا ہے، بے شمار ہے، اردو بازار کے دانشوروں سے بھرا پڑا ہے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس نے، میرے پاکستان میں 1,25,000 دانشور ہوئے جن کو جانتے ہی گھر میں بھی لیکن وہ آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور سے کرو کہ یہ کہہ رہا ہے، بڑی بات کسی بھی منہ سے نہیں ہے۔ مرزا غالب کو کہ بڑے شاعر ہونے میں کچھ شک ہے کسی کو نہیں، لیکن مرزا غالب ہر عہد میں ہوتا ہے، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں بیٹے آپ کے لیے، آپ نے اپنے اندر ڈسکور کیا، نہ تو یہ قلم ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے، پہلے تو لفظوں کی حرمت سے آشنائی دیتا ہے اس فرض کو، پھر اس کو لفظوں کا عمل جو ہے وہ آتا ہے، جو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیسے نکلے گا وہ پھر تو سو وش یو آل دا بیسٹ، کیپ اٹ کیری آن۔ یہ پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا، بس آپ کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر یہ ناصر رشید جب مجھے ملا تب تو یہ بالکل سچمچ کا لڑکا تھا، لیکن یہ آج بھی لڑکا ہی ہے، میں اس کا بابا۔ تو آپ کو سراؤنڈنگ میں بھی جو لوگ آپ کو ملے ہیں، یہ حسین بیٹھا ہوا، میں اس کے ہاتھوں میں بوڑھا ہو گیا، انہوں نے اپنی لڑکی کا ملے، اور یہ جو ہمارے اپراؤڈ میں ہوتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن وہ میں نے جیسے اردو بازار کے دانشوروں کی بات کی
یہ اپنے کام پہ توجہ رکھے ہیں. مجھے پہلے پرفارمنس ملک میں 50 برس کے بعد ملا تھا، یا 5 منٹ جیسے مثال کی بار بھی توڑ کے دیے گئے بے شمار. تو سو آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیے. آپ اگر کر رہے ہو تو باقی پروفیشن جو آپ نہیں کرو گے تو تب بھی کی جائے گی. آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی صلاحیت ہے. میرے بہت بڑا نام ہے، بلکہ میں نام نہیں دیتا. صابر ظفر وہ بھی میرے دوستوں میں سے میری زندگی کا ساتھ ہے. ان کی کتابیں یہاں زمین پہ دوسرے پر رکھے تو چھت سے اوپر چلی جاتی، اتنی لکھی ہے. میں نے بہت پڑھا اور ابھی بھی اسی طرح سے بھی لکھے. میں نے ایک بار ان سے تقریباً میں بیٹھے ہوئے تو میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا صابر بھائی آپ ایک سوال کرو، مائنڈ تو نہیں کرو. ارے نہیں پوچھنا کیا ہے. میں نے کہا مجھے بتا دو آپ کی کون سی ایسی آئیڈیالوجی جو دنیا مان نہیں رہی، جس کے لیے آپ کو 300 کتابیں لکھنی پڑی. صابر صدیقی احمد علی تو 100 صفحے بھی پورے نہیں کہتے تو آج بھی کوٹیشن بھی جاتی. تو سو وہ بڑے بہت اچھے ہیں. جو کچھ لکھا آج بھی جو لکھ رہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دانشور پڑھ رہے آپ کا بھائی اپنا 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 سب کی کوٹیشن دیتے رہتے. ارے ہمارے بابے جو ہے نا خواجہ فرید سے لے کے شاہ حسین تک ایک ایک شعر میں انہوں نے دین اور دنیا سب کو کلیئر کر دیا. میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے پنجابی اور بیٹھے تو انہوں نے کیا اپنا ناصر صاحب کے اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے سڑیا. اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے سڑیا، نیموں کے لڑنا مجھے لگ رہے گا. ہم اپنے اسٹیٹس خود ہی کریٹ کر لیے ہوئے ہیں. گردنوں میں چلیے محبت آپ بانٹیں گے تو آپ کو بھی محبت ملے گی. ہم ساری زندگی دوسروں پہ نظر رکھے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا. آپ خود احتسابی کے جذبے کے ساتھ اپنے گریبان میں مجھے کیا کرنا اور کر کے چلے جائیے گا. کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو میں شکر گزار بیٹا میں پیچھے میری کچھ طبیعت تو چوتھی بار مجھے اٹیک ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے زندگی کو میری ابھی ضرورت ہے اور میں ہر بات پھر کر سکتا ہوں. تو پھر دیکھیں فارغ کے بعد ایسا نارمل ہوگا کہ نشے میں میرے پیاروں کی ساری دنیا میں موجود. اب دیکھیے ایک پنجابی کا شعر اور ایک اردو کا شعر سنانے کو تو ہوتا تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے قابو آ جائے تو جان تو نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن چونکہ ایک پہلے پنجابی کا اس کے بعد اردو کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھا میرے ہاتھ میں چھوڑ ایس ویلے دیا آگا. اب وش دیکھیے گا دنیا نے کیا کہ میری وش کیا کہ دے کر میرے ہاتھ میں چھوڑ ایس ویلے دیا آگا. میں بھی مٹھی نیندر ساما من رضی کیا اب ایک اردو کا شعر ہے ناصر بھائی مرزا کہ تمازتے شب ہجروں کی جل گیا سب کچھ. تمازتے شب ہجروں کی جل گیا سب کچھ. میرا زمین سلامت ہے حوصلہ زندہ. تھینک یو ویری مچ.